اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ سبا جو قرآن مجید کی 34 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور یہ قرآن مجید کے 22ویں پارے میں موجود ہے، اس کی آیات مبارکہ نمبر 31 سے لے کے آخر تک جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے سورہ مبارکہ کے اندر مرکزی مضمون یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے لیے ہیں اور اسی کے لیے شکر ہے، کل شکر بھی اسی کے لیے ہے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ شکر کی سب سے اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ ایمان جو ہے یہ شکر کی سب سے یعنی شکر کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اسی کی دعوت ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ناشکری کی کون کون سی ایسی شکلیں ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، اور پھر وہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں رہتا۔ یہ ساری باتیں جو ہے سورہ مبارکہ میں ہو رہی ہیں۔ اب آخری حصہ جو سورہ مبارکہ کا ہے، اس کے اندر وہ لوگوں کی وہ بڑی بڑی غلط فہمیاں جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جن غلط فہمیوں کے اوپر یا بہت ساری دنیاوی چیزوں کے اوپر انہیں تکیہ کیا ہوا ہے، اور وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی استوار ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں کر رہے ہیں، اور ان خرابیوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دعوت پھر ایمان کی دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ لام نون جو ہے یہ مضارع کے ساتھ آ جائے تو مستقبل میں نفی ہوتی ہے، مستقبل میں نفی، آیت مبارکہ نمبر 31 اور لام میم اگر آ جائے تو پھر یہ ماضی کے اندر نفی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آ جائے گا لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، یعنی یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ولا بالذی بین یدیہ، اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے آئیں، یعنی یہ اب ان کی کفر کی آخری شکل آ گئی۔ میں کہا تھا کہ اس آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور دنیاوی معاملات میں انہوں نے کن کن باطل چیزوں کے اوپر تقیہ کیا ہوا ہے جو چیزیں ایمان کے منافی ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر آپ دیکھیں اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم لوگ موقوفون کھڑے کیے جائیں گے عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ حقائق کیا ہیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ یرجع بعضهم إلى بعض القول، جب کہ رد کر رہا ہوگا ان کا بعض کی بات کا، یعنی اب یہاں کن چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ دو گروپوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کن لوگوں کا؟ ایک سردار، ایک ان کے متحد، ایک سربراہ، ایک ان کے متحد۔ دیکھیے اس کے اندر کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر سربراہ ہے، چاہے وہ انتظامی طور پر سربراہ ہے، چاہے وہ دینی اور مذہبی لحاظ سے سربراہ ہے، جو بھی لوگوں کی پیشوائی کر رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ دو گروہ ہیں۔ دیکھیے یہی بات ہے نا، ایک آدمی جو ہے وہ سربراہ ہے اس کا، اور دوسرا اس کے متحد ہے، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں، اب اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو دو گروہ ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ایک ہے مستکبرین، تکبر کرنے والے، اور ایک ہے مستضعفین، یعنی جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ دونوں گروہوں کا آپس میں یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔
یرجع بعضهم الی بعض، جبکہ رد کر رہا ہوگا ان کا بعض الی بعض بعض کی نل قولا بات کا، یعنی ایک دوسرے کی بات کا یہ لوگ جو ہیں وہ رد کر رہے ہوں گے۔ نل قولا یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے، بڑے بنتے تھے۔ وہ جو سب سے پہلے گفتگو اب ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں، کمزور بڑوں یعنی کہ متکبرین کا، تکبر کرنے والے ان کا، لیکن سب سے پہلے گفتگو کنہوں نے شروع کی ہے؟ کمزور لوگوں نے۔ کمزور لوگ یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے تھے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مؤمنین، تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ یعنی وہ ذمہ داری ساری کی ساری کس پہ ڈال رہے ہیں؟ اپنے سرداروں کے اوپر، اپنے بڑوں کے اوپر، کہ اگر تم نہ ہوتے، یہ کہ تمہاری وجہ سے ہم رکے ہوئے تھے، تم نے ہمیں روک رکھا تھا۔ یہ جواز اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آگے چلیے، قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے بڑے بنتے تھے، للذین استضعفوا، ان سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اب انہوں نے جواب دیا، اب جو بڑے بننے والے ہیں، جو بڑے بن چکے ہیں، تکبر والے ہیں، انہوں نے کمزور لوگوں کو جواب دیا، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت اختیار کرنے سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، تمہارے پاس جب ہدایت آ گئی تھی، اس کے بعد ہم نے تو نہیں روکا تھا تمہیں کہ تم جو ہے وہ اس کو قبول نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دلیل اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے زیادہ تر پیروکار وہ تو کمزور لوگ تھے، تو جب وہ کمزور لوگ ایمان لے آئے تو تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، یعنی ہمارے ساتھ تمہارے مفادات وابستہ تھے، اس وجہ سے تم جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ وقال الذین استضعفوا، انگلی رکھتے جائیے، وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان سے جو بڑے بنتے تھے۔ یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، کبر اور استکبار میں فرق ہوتا ہے۔ کبر ایک ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی منفی چیز ہے، ایک ایسی برائی ہے جو کسی ایک فرد میں اپنے طور پر ہوتی ہے، متکبر ہے۔ استکبار یہ ہوتا ہے کہ خود بڑا سمجھنا اور دوسروں سے بڑا منوانا اپنے آپ، یہ استکبار۔ ابھی ہم بڑے ہیں، ہم چودھری ہیں، ہماری بات سنو، تمہیں کیا پتہ، ہم عقل مند ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ یہ ہے کبر اور استکبار میں فرق۔ وقال الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان سے جو بڑے بنتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں ہی کی وجہ سے ہم رکے ہوئے تھے۔ رات دن کی تمہارے جو تدبیریں تھیں، تمہارے مکر و فریب تھے، اور ہمیں تم مجبور کرتے تھے اس کے اوپر چلنے کے لیے، اور ہم چل رہے تھے، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات تھی رکنے کی۔ استامروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کس چیز کا؟ میں نے کہا یہ سورہ مبارکہ کے آخری حصے کے اندر ان خرابیوں کا اور ان غلط فہمیوں کا تذکرہ ہے جس کی بنا پر لوگ ایمان نہیں لائے یا نہیں لاتے۔ یہ آخری حصہ ہے نا، سمری ہو جائے گی۔ بل مکر اللیل والنہار، نہیں بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالوں نے ہمیں روکا تھا۔ استامروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، یہ کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر یہ تھا، دیکھیے اللہ رب العزت کو بہت ساری چیزوں کو تو وہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ مدبر الامر ہے۔ یہ کئی جگہ پر ایسا ہے، کفار سے سوال ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر، اور قرآن مجید کے ساتھ کفر، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر، یہ مراد ہے۔ ان نکفر باللہ، یہ کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعل لہ اندادا، دو برائیاں ان کی بیان ہو رہی ہیں، ذرا توجہ کیجیے۔ ایک کفر کی بیماری، اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کے دین کو نہ ماننا، اور دوسری بیماری اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ ہر بندے کے ذہن میں دیکھیے یہاں یہ بات ایک بڑی ہی عجیب و غریب ہے انسانوں کے لیے، کہ ایک معمولی سی چیز جو ہے وہ بھی سمجھنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مشکل ہو جاتی ہے۔ بھلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ لوگوں کو بلا کے کہتے رہے ہو، دیکھو بھائی میرے یہ میں گوشت پوش کا انسان، یہ دیکھو میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں؟ یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے جو گمراہ ہوئے انہوں نے اسی کو بھی دوسرا رنگ دے دیا۔ انہوں نے اس سے سبق لینے کی بجائے اس کو جو ہے وہ
مقدس کھانا اور مقدس روٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ لاتے. یہ بات بڑی اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے سرفراز کیا. کائنات کا سب سے کامیاب ترین شخص ہے، سب سے خوش قسمت آدمی، سب سے خوش قسمت آدمی. فرمایا 2 چیزیں ہیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم ٹھہرائیں اس کے لیے شریک. اور یہ شریکوں والا معاملہ ذرا سمجھیے. جو مستکبرین تھے ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ہمارے شریک ہمیں چھڑوا دیں گے. ایک گروہ تو وہ ہے نا جو کہتا ہے جی ہم اس قرآن پر اور جو پہلی کتابیں ان پر ایمان نہیں لاتے، وہ تو منکر ہیں سلسلے سے منکر آخرت کے. اور جن کا آخرت پہ تھوڑا بہت یقین تھا ان کے ذہن میں کیا غلط فہمی تھی کہ ہم چھوٹ ہی جائیں گے، ہمارے شریک ہمیں چھڑوا لیں گے. تو اگر مستکبرین کا یہ خیال تھا تو ان کا تو یہ خیال تھا کہ اگر یہ چھوٹ گئے تو ہم تو ان کے متحد ہیں تو ہم بھی چھوٹ جائیں گے. یہ ہے 2 باتیں. وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم ٹھہرائیں گے اس کے لیے شریک. یہ لفظ ند جو ہے یہ قرآن مجید میں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، سورہ المومن میں بھی آیا ہے، اور اس طرح مختلف مقامات پر یہ آیا ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت کے برابر بنا دینا، اس کا شریک بنا دینا. یہ حدیث بڑی مشہور ہے. اس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو دیکھو یہ مسلمان نہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو آپ کا رسول چاہتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آئندہ سے آتا مت کہو، یہ کہو جو اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہو کوئی دوسرا، ثم کہو. ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ آتا ہے نا کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں وہ ہوتا ہے اس دنیا میں جو آپ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے شریک بنا دیا. اجعلتنی للہ ندًا، ایک حدیث میں اجعلتنی للہ عدلا، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ نہیں. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو وہی ہوتا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں. لیکن یہاں جب یہودی نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم نے کیا کہنا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں اور پھر کوئی اور چاہتا ہے، ثم پھر اس کے بعد کوئی اور چاہتا ہے. یعنی دوسرے کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو. اب شرمندہ تو ہیں. ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات اتنی واضح انداز سے بیان کی گئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کے انصاف کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا. اتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کر دیں گے، اس کے ہاتھ پہ ملیں گے، زمین جو ہے جہاں پر تھی وہ گواہی دے دے گی، کتابیں گواہی دے دیں گی، اور بہت سارے شہداء گواہی دے دیں گے. پھر کیا بچے گا پیچھے؟ اس کی اپنی علامہ اعمال کی کتاب گواہی دے دے گی. تو کوئی اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف پر جو ہے وہ شک نہیں کر سکے گا، کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکے گا. تو پھر کیا شرمندگی رہ جائے گی؟ وہ اثر الندامت، اور وہ چھپائیں گے اپنی شرمندگی کو، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب. اللہ اکبر. اب چھوٹی سی ایک حدیث مبارکہ سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا ہم سب کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، سب سے زیادہ خوشحال، جس کو زندگی میں کبھی غم آیا ہی نہیں، کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں آئی، اس کو ایک غوطہ جہنم میں دیا جائے گا، صرف ایک، ونس. فرشتے لے جائیں گے جہنم کے منہ کے جا کے اس کو ایک غوطہ دے کے باہر لے آئیں گے. اس سے پوچھیں گے سناؤ کوئی خوشحالی دیکھی تم نے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی خوشحالی دیکھی نہیں. یہ ہے آخرت کے عذابات کا دنیا کے مقابلے میں ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور وہ شخص جو پریشانیوں میں جیسے زندگی بسر کی، اور فرمایا پریشانیوں میں زندگی بسر کی ساری، یعنی یہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اتنا پریشان کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اس کو کیا کیا فرشتوں نے؟ اس کو جنت کے اندر لے جا کے جنت کی ایک وہ کیا کہتے ہیں نظارہ کرا کے بالے، مستقل نہیں لے کے گئے، صرف نظارہ کرایا باہر لے آئے. اسے کہا بھی کوئی پریشانی تمہارے اوپر آئی ہے؟ اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں آئی میرے اوپر کبھی. اللہ اکبر. یہ ہے آخرت اور یہ ہے دنیا.
وہ اسر الندامت، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم ڈال دیں گے توق فی اعناق الذین کفروا، کافروں کی گردنوں کے اندر بڑے بڑے توق جو ہیں وہ پڑ جائیں گے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، یعنی اب وہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے. کیوں جی؟ هل یجزون، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما كانوا یعملون، مگر اسی کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی یہ سوالیہ انداز ہے، لیکن مطلب یہ ہے، سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، عام طور پر سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا برے بندے کو برا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ ایک معقول سوال ہے. تو جواب کیا ہوتا ہے باؤ جی؟ یہ ملنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کوئی پہلے اللہ کے پیغمبر نہیں آئے. وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی ڈرانے والا ہم نے کسی بستی کے اندر نہیں بھیجا. یعنی ہر بستی کے اندر ہم نے جب بھی کوئی کسی کو بھیجا، الا قال مترفوها، تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہ بات کہی، انا بما ارسلتم به کافرون، بلا شبہ ہم اس چیز کا کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلے انکار کس نے کیا؟ مترفین نے، خوشحال لوگوں نے. دنیا کا نشہ ہے. دیکھیے گناہ جو ہے نا، یہ ایک نشہ ہوتا ہے. وہ نشہ جب کم ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ اس کے اندر سے پھر جو ہے وہ ایک پکار آتی ہے کہ اس کو کرو، پھر شیطان اس کے اوپر جو ہے وہ مزید وہ کیا کہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جو گناہ نشہ ہے. اور سب سے بڑا نشہ کیا ہے؟ سب سے بڑا نشہ دنیا کا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری کی ساری خواہشیں یہیں پوری ہو جائیں. یہ نشہ انسان کو مارتا ہے. اللہ قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون. تو اللہ کے رسول جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے کم ہی ہیں جو معاشرے کے اندر کوئی بادشاہ تھے سوائے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر جب اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہی کے سامنے، یعنی کہ قریش کے اعلیٰ گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن یتیم پیدا ہوئے. اور ان کے ساتھ چلنے والے کون صحابہ کرام تھے؟ جو کمزور تھے، آپ اکثر غلام تھے. تو انہوں نے کہا اب ہم اس نوجوان کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ پھر خوشحال لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا؟ استکبار کا مظاہرہ کیا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا دوسرے لفظوں میں؟ اللہ کے رسولوں کو اپنے مقابلے میں حقیر جانا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا غلط لفظ استعمال کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہمیں اس نے غصہ دلا دیا. اس نے کہا یہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشق، یہ جو ہے وہ ذلیل آدمی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہم چلیں. نعوذ باللہ. ایسے الفاظ جب استعمال کیے، اللہ کا نمائندہ ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم غصہ دلایا، پھر ہم نے اسے انتقام دیا. یہ اگلی صورتوں میں مضمون آ جائے گا. وقالو، اور انہوں نے کہا، یہ آیت مبارکہ نمبر 35 ہے سورہ سبا، انگلی دیکھیے. وقالو، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا. اب ان کی پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل انبیاء کو لانے کی کیا ہے؟ کہ ہم تو مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، اور یہ مال اور اولاد میں کم ہیں. اس کے ساتھ چلنے والے بھی جو ہیں وہ کمزور لوگ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہوتا تو ان کو خوشحال کرتا، ان کے اندر مال اور اولاد کی فراوانی ہوتی. یہ سب سے پہلی غلط فہمی ہے. میں نے کہا ہے سورہ مبارکہ بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ نئے آنے والے لوگوں ساتھیوں کو پتہ چل جائے. اس سورہ مبارکہ کی جو سمری ہے اس کے اندر پہلے تو ایمان کی دعوت ہے، شکر کی دعوت ہے اس سورہ مبارکہ میں. اور شکر کے لیے دو انبیاء علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام. لیکن اب سے بتایا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں ناشکری کیا ہے؟ کفر. اور ایمان لانے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. سمجھے؟ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اور وہ کہیں گے ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد میں. وما نحن بمعذبین. دوسری غلط فہمی ان کی دیکھیں، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال رکھا تو وہاں بھی رکھیں گے. یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا عذاب ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی غلط ہو اور اسے یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں غلط ہوں. دیکھیے ایک آدمی غلط ہے، اس کو کوئی سمجھا دے، اس کو کوئی ٹھوکر لگ جائے، کیوں جی، اس کو کوئی پریشانی آ جائے، وہ علیحدگی میں بیٹھ کے سوچے کہ یار میں غلط ہوں، میں صحیح نہیں ہوں. یہ شخص جو ہے یہ کامیابی جلدی حاصل کر لیتا ہے. اور وہ شخص جو اندھا دھند جا رہا ہے اپنے خوشحالی کے نشے کے اندر، اور پھر اس کو
پتہ ہی نہ چلے، اور پتہ اس وقت چلے جب سامنے بڑا گڑھا آ جائے، آگ کا گڑھا، جہنم کا گڑھا. یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کہتے ہیں ہمیں عذاب نہیں دیے جائیں.